کے تعلق سے آپ لوگوں نے سنا حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کی شادی شدہ زندگی۔ اب یہ موضوع ایسا ہے کہ اس میں حسنین کریمین کا بھی ذکر ہو جائے گا، آقا علیہ السلام کی دیگر نواسیوں کا بھی ذکر ہو جائے گا، یعنی بڑا پیارا موضوع ہے یہ۔ اور شادی کا معاملہ جب آتا ہے تو ہر آدمی کے دماغ میں کچھ نہ کچھ بات ضرور رہتی ہے، اور ہمارے یہاں کا معاملہ تو ایسا ہے کہ آدمی، چونکہ ہمارے یہاں پیدائشی مفتی بڑے ڈھیر ہیں، اور میں پیدائشی مفتیوں سے ڈرتا ہوں، کیونکہ ان کو بہت ساری چیزوں میں بہتر نظر آتا ہے کہ یہ بہتر ہے وہ بہتر ہے، واجب اور فرض نہیں نظر آتا۔ بہرحال بات میری کڑوی ہے لیکن حقیقت ہے، اللہ تعالی ہم سب کو شریعت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار درود پاک پڑھیں، اس طرح کے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کی تربیت خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا کی تربیت بھی حضور نے فرمائی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی تربیت کس انداز میں کی؟ چونکہ آقا علیہ السلام کے والد کے پردہ فرمانے کے بعد حضور اپنی والدہ کے شکم اطہر میں تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرما گئے، ولادت کے بعد آپ کی والدہ اور دادا نے سنبھالا، اور پھر اس کے بعد دادا کی جب والدہ وصال فرما گئی تو دادا نے سنبھالا، دادا کے وصال فرمانے کے بعد چچا ابو طالب نے سنبھالا، اور چچا ابو طالب اپنے بیٹوں سے زیادہ حضور کو چاہتے تھے۔ تو جب آقا علیہ السلام ہمارے تجارت کرنے لگے، کیونکہ میرا نبی تاجر بھی رہا ہے، آقا علیہ السلام نے کاروبار بھی کیا ہے، تجارت بھی کی ہے، کیوں نہ کرے میرا نبی؟ آقا علیہ السلام نے تو ہر چیز میں اپنی سنت کو قائم فرمایا ہے۔ حضور نے تجارت کر کے بتا دیا کہ اگر ایمان والا تجارت کرتا ہے صحیح طریقے سے تو یہ مت سوچے کہ تجارت کرنا ان کا کام ہے ان کا کام ہے، اگر ایمان والا کر رہا ہے تو وہ میری سنت پہ عمل کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی ہے، اور خود آقا علیہ السلام نے فرما دیا سچا تاجر جب تجارت کرتا ہے اور سچا ہو، اصول شرع پہ جو ہے تجارت کرتا ہو، آقا نے فرمایا جب وہ انتقال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کی موت عطا فرماتا ہے۔ یہ سچے تاجر اور کاروباری کی پہچان ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کرنی شروع کی تو حضرت علی کے بارے میں ان کے والد سے کہا کہ میں آپ کے بیٹے علی کو اپنی کفالت میں لیتا ہوں، ان کی پرورش کروں گا۔ تو بچپن ہی سے حضرت علی حضور کے گھر میں رہتے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے پیر کے دن نبوت کا اعلان کیا، شام میں گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، ماں خدیجہ بھی ساتھ میں، حضرت علی نے دیکھ لیا۔ دیکھنے کے بعد کہا آپ لوگ یہ کیا کر رہے تھے؟ تو حضور نے پہلے سمجھایا اور اس کے بعد بتایا کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ حضرت علی کو بھی ایمان کی دعوت دی۔ پیر کے دن دیکھا، منگل کا دن ہوا تو اللہ نے منگل کو شبھ منگل بنا دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے پیر کے دن دیکھا تھا اور منگل کے دن کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہو گئے۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے ان کی تربیت فرمائی، ہر طریقے سے تربیت فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ عام طور سے لفظی یہ کہتے ہیں کہ خالی حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی کی بات ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، حضور کی دیگر 3 بیٹیوں کی بھی شادی کی بات ہوتی ہے۔ موضوع تو ملے انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ البدایہ و نہایہ کے اندر ہے، بہت شارٹ میں جا کر کے ڈائریکٹ نکاح کے بعد کی زندگی پہ ہم کو گفتگو کرنا ہے۔ البدایہ و نہایہ کے اندر یہی آیا، سب سنتے رہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا کے جب نکاح کا معاملہ درپیش ہوا تو ابو بکر نے بھی پیغام دیا تھا، حضور خاموش سے کوئی جواب نہیں دیا، اور حضور کی خاموشی کو ابو بکر سے زیادہ کوئی نہیں سمجھتا۔ حضور کیوں خاموش رہے؟ ابو بکر منشاء مصطفیٰ کو جانتے ہیں، اس لیے جب مصطفیٰ خاموش ہوتے ہیں تو ابو بکر آقا علیہ السلام کے اشارے کو سمجھ جاتے ہیں، چاہے وہ ہجرت کا موقع ہو، بہت ساری روایتیں موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر نے پیغام پیش کیا کہ فاطمہ سے نکاح، آقا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر نے پیغام دیا، حضور نے کوئی جواب نہیں دیا، تینوں سمجھ گئے۔ اس کے بعد ان دونوں نے حضرت علی سے کہا کہ تم جاؤ پیغام لے کر کے۔
ہم لوگ ہوتے ہیں تو بولتے ہمارے گھر میں پلا، ہمارے گھر میں بڑا، ہم نے تربیت کی اور ہماری بیٹی سے شادی کا پیغام لے کر آئے. لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے پسند فرمایا کیوں؟ دوسرا آئے گا تو کیسا ہوگا؟ یہ تو گھر کا بچہ ہے جس کی پرورش بھی ہم نے کی ہے، جس کو ہم نے اپنے سانچے میں ڈالا ہے، جس کو ہم نے بنایا سنوارا ہے. تو حضرت علی کی پرورش کرنے والے مصطفیٰ، اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب پیغام لے کر کے گئے تو آقا نے یہ نہیں پوچھا علی تم میرے گھر میں رہتے ہو، تمہارا تو خود کا بھی گھر نہیں، تمہارا تو خود کا بھی گھر نہیں ہے، میرے گھر میں رہتے ہو اور میری بیٹی سے شادی کی بات کر رہے ہو. لیکن آقا علیہ السلام کی نظریں بہت کچھ دیکھ رہی ہیں. بہت سلو بولتے ہو یار. مصطفیٰ کی نظریں بہت کچھ دیکھ رہی ہیں. معلوم ہے گھر آج نہیں ہے لیکن نکاح ہوتے ہی گھر آ جائے گا، گھر آ جائے گا، اور ایسا گھر آئے گا کہ لوگوں کی محبت کا مرکز بن جائے گا، لوگوں کی دستگیری کا مرکز بن جائے گا، یتیموں کی پناہ گاہ بن جائے گا، بیواؤں کا سہارا بن جائے گا اور بیواؤں کی مدد کا مرکز بن جائے گا. وہ علی کا گھر ہوگا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال نہیں کیا کہ علی تم تو میرے گھر پلے، تمہارے گھر میں تو کچھ ہے بھی نہیں. جیسے ہمارے اپنے یہاں لوگ، میں بہت ہنستا ہوں جو اپنے یہاں پیغام کے بارے میں سنتا کہ فلاں سیٹ کے یہاں پیغام لے کے گئے، کیا بولیں گے؟ بولے جہیز میں موقع کچھ نہیں چاہیے، ایک جوڑا میں لڑکیاں کے ودا کر دینا. ایسے بول دیں نا، ایک جوڑے میں لڑکیاں کے ودا کر دینا. اب آپ بتاؤ، آپ نے تو کہہ دیا جہیز میں کوئی نہیں چاہیے، لیکن سیٹ کیا لے کے گئے؟ معلوم ہے ابا کا انتقال ہوگا، 100-150 لوگ مل ہی جائیں گے، کہیں پہ نگاہ ہے کہیں پہ نشانہ. اگر یہ جملہ بولنا ہے تو کسی غریب کے یہاں جا کے بولو نا. کیوں؟ غریبوں کے یہاں لڑکیاں نہیں ہوتی کیا؟ غریبوں کے یہاں لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، ادب بھی ہوتا ہے. شرط یہ کہ پیغام لے جانے والا وہ بھی مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کرنے والا ہو، جذبہ حمیت دینی رکھنے والا ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس پیغام آقا علیہ السلام نے یہ تو سوال کیا تھا، علی ٹھیک ہے یہ بتاؤ نکاح ہوگا تو مہر میں کیا دینا ہے؟ تو حضرت علی نے وہاں پہ گفتگو رکھی کہ میرے پاس تو کیا ہے، ایک سواری تھی، ایک اونٹ جس کو ولیمے کے لیے رکھا تھا، حضرت امیر حمزہ نے اس کو ذبح کر کے سب کو کھلا دیا تھا، پہلے ہی کھلا دیا تھا. بڑے ناراض ہوئے تھے. حضرت علی حضور سے جا کے شکایت کی میں نے ولیمے کے لیے رکھا تھا، چچا نے کاٹ کے سب کو کھلا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. اس کے بعد ولیمے کا انتظام میرے نبی نے خود فرمایا. حضرت علی کے ولیمے کا انتظام حضور نے کیا. میرا نبی تو جس کا چاہے اس کا انتظام فرمائے، کیونکہ میرا نبی تو سب کا ولی ہے، سب کا سرپرست ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی سارے ایمان والوں کا والی ہے. اس لیے آقا نے فرمایا جو آدمی انتقال کر جائے اور وہ مال چھوڑ کر کے جائے تو اس کے گھر والوں کا مال ہے، اور اگر وہ قرض چھوڑ کر کے جاتا ہے یا کوئی اور دیگر معاملات کو چھوڑ کر کے جاتا ہے تو گھر والے فکر نہ کریں، اس کے قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری اللہ کا محبوب لیتا ہے. حضور نے اپنے ذمے قرض کی ادائیگی کو رکھا تھا معاملہ. یہ حضور کی حیات طیبہ کا سسٹم تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ولیمے کا اہتمام کیا. بہرحال تو حضور نے پوچھا مہر میں کیا دو گے؟ کہا زرہ ہے، ذرا لوہے کا. کہا بیچ ڈالو. حضرت عثمان غنی نے خریدا، ایسا بتاتا رہتا ہوں نکاح کی محفلوں میں چونکہ شارٹ میں اسی لیے بھاگ رہا ہوں آگے. بیچ ڈالو. بیچا حضرت عثمان غنی سے 480 درہم لیا. آقا علیہ السلام نے 400 درہم مہر کے لیے دیا اور 80 درہم کے 2 حصے کیے. ایک ام سلمہ کو دیا ایک حصہ، اور ایک حصہ حضرت علی بلال کو دیا. حضرت بلال سے فرمایا کہ خوشبو کا انتظام کرو، اور حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ گھر میں کتنے سامان لگتے ہیں، جو سامان لگتے ہیں سب انہی سے خرید کر کے لے کے آؤ. تو جو جہیز میں حضور نے سامان دیا تھا اس کا پیسہ اپنے پاس سے نہیں دیا، اس کا پیسہ بھی حضرت علی کے ذرہ سے ادا کروائی. اور آقا علیہ السلام اگر دیتے تو یہ امت بڑی ڈینجر ہے. کہتی میٹھا کھانا جیسے سنت ہے ویسے جہیز دینا بھی سنت ہے، لینا بھی سنت ہے. تو آقا علیہ السلام نے ذہن دے دیا کہ میں نے سامان تو دیا ہے لیکن یہ سامان کا پیسہ علی سے ادا کروایا ہے. اگر حضور دیتے تو امت دے دیتی، لیکن غریب کیا کرتے؟ تو آقا نے غریب امت کی لڑکیوں اور فاطمہ الزہرا کی کنیزوں کا خیال فرما لیا. اور آقا علیہ السلام نے دلوایا. بہرحال ہو گیا نکاح کا معاملہ. جب ہوا نکاح ہو گیا تو نکاح کے بعد آقا علیہ السلام نے روانہ کیا. اب یہاں سے سمجھے آپ، ہمارے یہاں تو بس ہو جاتا ہے معاملہ، نکاح ہو گیا. رسم کیا جملہ کیا رہتا ہے آخر میں؟ کیا جملہ بولتے رسم و رواج مالے گا، یہی ہے نا.
ارے جب رسموں کو ختم کر رہے ہو تو کیوں بول رہے ہو رسم و رواج مالیگاؤں کے؟ میری بات سمجھنا، جب آپ رسموں کو ختم کرنا چاہتے ہو تو ختم کرو نا، جملہ یہ بولو کہ جو بھی شریعت کا حکم ہوگا تم بھی پابندی کرنا، میں بھی پابندی کروں گا، یہ بولنا چاہیے آخر کے ٹائم پہ، معاملہ کلیئر ہو جائے۔ لیکن پہلے ہی بتا دیا جاتا رسم و رواج، سمجھ میں آیا نا؟ اللہ کرم فرمائے نکاح ہو گیا، اب تو رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، حضور نے بیٹی فاطمہ کو روانہ کر دیا، جاؤ شوہر کے ساتھ۔ فاطمہ تو زہرا گھر سے نکل گئی ہاتھ علی کے ساتھ، گھر بھی نہیں ہے۔ جیسے ہی حضور کے حجرہ مبارکہ سے نکلی، ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے جن کا نام تھا نعمان بن حارثہ۔ نعمان بن حارثہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میرا گھر اچھا ہے، صاف ستھرا ہے، خوبصورت ہے، خالی رہتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کو تحفے میں علی اور فاطمہ کے حوالے کر دو۔ اسی لیے حضور نے سوال نہیں پوچھا، نہیں تھا علی گھر کہاں ہے تمہارا، کہاں رکھو گے، تم پوچھا نہیں، کیوں؟ کیونکہ مصطفیٰ کی نظریں دیکھ رہی تھی نکاح ہونے کی دیر ہے، نکاح میں تو اتنی برکت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، گھر کا انتظام بھی ہو جائے گا اور گھر کو آباد بھی کر دیا جائے گا، ہے نا؟ تو آقا علیہ السلام کے سامنے حضرت نعمان بن حارثہ نے کہا میرا گھر میں تحفے میں دیتا ہوں۔ اس سے بڑا کوئی تحفہ دے سکتا ہے دولہا دلہن کو؟ کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ اپنے یہاں بولے ہوٹل والے دودھ پیش کرتے دولہے کو، کہا اچھی بات ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ نہیں سمجھے، اگر سمجھ گیا تو بنتا ہے یار، نہیں سمجھے میں ایسے ہی بول دیا سبحان اللہ۔ تو میں سمجھاتا کہ انہوں نے گھر دولہا دلہن کو تحفے میں دیا، ہوٹل والا خوش ہو جائے وہ تحفے میں دودھ پیش کر رہا ہے، دوست لوگ تحفہ پیش کرتے ہیں، تو کہا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ ذات علی کرم اللہ وجہ الکریم کو گھر پیش کر دیا۔ آقا نے فرمایا علی اور فاطمہ دروازے پہ کھڑے رہنا، اندر مت داخل ہونا۔ یہ جملہ سمجھنا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ دلہن آئی دروازہ بند، صحیح ہے کہ نہیں؟ ایا مورا حصہ، صحیح ہے کہ نہیں؟ مورا حق، کائے کا حق تمہارا؟ تم نے تو پہلے دروازہ بند کر کے بتا دیا کہ لڑکی کی انٹری نہیں ہوگی، جہاں پیسہ ملے گا تبھی یہاں خوشحالی ہے، پیسہ نہیں تو خوشحالی نہیں۔ رسم کیا تھی؟ آقا نے شریعت کیا لاگو فرمائی؟ طریقہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازے پہ پہنچ کر کے گھر میں مت جانا یہاں تک کہ میں آ جاؤں۔ حضور نے کیا دیا تھا، ہم لوگوں نے کیا لیا؟ دیکھو آقا کی سنت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت علی حضرت فاطمہ انتظار کر رہے۔ آقا علیہ السلام آئے، آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے میں پانی منگایا، پیالے میں پانی منگایا، اور منگانے کے بعد آقا علیہ السلام نے یاسین شریف کی تلاوت کی۔ یاسین شریف کی تلاوت کی۔ کیوں یاسین کی تلاوت کی؟ ہمارے یہاں تو بولتے ہیں کہ قرآن دے دو، اس سے بڑی کوئی دولت ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن دینا ہی کمال ہوتا تو مسجد میں بہت قرآن رکھے ہوئے، اتنے قرآن ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی ٹرسٹیوں کو ٹینشن ہو جاتا ہے کہاں رکھوں، صحیح ہے کہ نہیں؟ آپ کا 300 کا ہدیہ کرا کے آپ لے کر کے آئے، ٹرسٹیوں کو ٹینشن ہے 5000 کا کباٹ لے کر کے آئے، مطلب آپ کے 300 نے 5000 خرچہ کروا دیا، سمجھے؟ کیوں؟ آپ نے سمجھ لیا کہ قرآن دینے پہ ہی ثواب ہے۔ قرآن دینے پہ ہی ثواب نہیں ہے، قرآن پڑھنے پہ ثواب ہے، قرآن پڑھنا ثواب ہے۔ اگر آپ دے رہے ہو تو پہلے مسجد میں آ کے پوچھو امام صاحب کس چیز کی ضرورت ہے، ٹرسٹی صاحب کس چیز کی ضرورت ہے، وہ بول دے کہ ہماری مسجد میں یہاں ٹائل نہیں ہے، پی او پی نہیں ہوا، تو بولنا ٹھیک ہے اتنے حصے کا پی او پی میں کرواؤں گا۔ کہا کس کے نام پہ؟ کہا ابا اما کے نام پہ۔ کہا یہ بھی مسجد بنانا ہے؟ کہا جو مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جنت میں گھر بنا دیتا ہے نا؟ جنت یا تو یہ سب بھی ہو سکتا ہے نا، لیکن قرآن تو آقا علیہ السلام نے قرآن دیا نہیں، قرآن پڑھا ہے۔ اگر سمجھ گئے ہو تو بول دینا، قرآن دیا نہیں، قرآن پڑھا ہے، سمجھے گی نہیں؟ قرآن پڑھا ہے کب؟ شادی کے موقع پہ، اور ہمارے ہاں شادی کے دن قرآن نہیں پڑھا جائے گا۔ اگر ہم پڑھیں گے تو گانا پڑھیں گے، اگر ہم پڑھیں گے تو تماشے کریں گے، صحیح ہے کہ نہیں؟ کیونکہ شادی ہے، خوشی ہے نا۔ ارے یار خوشی میں قرآن ہی تو پڑھا جاتا ہے، نہیں کہا نہیں مرنے کے بعد پڑھنے کا۔ اچھا قرآن مرنے کے بعد پڑھنے کے لیے آیا ہے تو پھر قبر والے کو سکون ایسے نہیں ملتا۔
آقا علیہ السلام نے فرمایا جو دن میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، خاص طور سے آقا نے فرمایا جو بندہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے قبر میں جائے تو سورہ ملک اس کو عذاب قبر سے نجات دلانے والی ہے۔ تو یا تو مرنے سے پہلے پڑھ رہا تھا، ہم لوگوں نے سمجھا کہ مرنے کے بعد ہے، سمجھے گی نہیں؟ وہ بھی قرآن خوانی کا اعلان ہوتا ہے، میں تو بہت کھسیاتا ہوں۔ کس پہ اعلان ہوتا ہے؟ قرآن خوانی ہے، امام صاحب نے اعلان کر دیا 5 منٹ کی قرآن خوانی ہوتی ہے، اس سے زیادہ بھی ہوتی ہے کیا؟ 5 منٹ کی قرآن خوانی میں سب اٹھ کے بھاگنے لگتے ہیں، ہم لوگ بھی بھاگ جائیں، ارے ہم لوگ بھی چلے جائیں، امام لوگ بھی اٹھ کے چلے جائیں، تو آپ کہیں گے نہیں آپ بیٹھیے، کیوں؟ ہم کہیں گے نذرانہ آپ نے دیا نماز پڑھائیں، قرآن خالی کا نہیں، جیسے آپ جا رہے ہیں میں بھی تو جا سکتا ہوں۔ جو لوگ بھاگتے ہیں خالی یہ سوچے کہ ان کو بھی مرنا ہے، ان کے نام سے بھی قرآن خوانی ہوگی، ان کے نام سے قرآن خوانی کو جب سب چلے جائیں گے تو کیا کریں گے آپ؟ اس لیے ابھی سویرا ہے، قرآن خوانی کا اعلان ہو جائے تو بیٹھ جائے 5 منٹ کے لیے، کیونکہ آج ماحول بنا کے رکھیں گے تو کل ماحول اچھا ہوگا، اپنے انتقال پہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، نہیں کچھ نہ کچھ تو سورہ فاتحہ کی تلاوت تو ہو ہی جائے گی آپ، ہے نا؟ تو یہ ذہن ابھی سے بنا لو، ٹھیک ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے پیالے میں پانی منگوایا، اور منگانے کے بعد حضور یاسین نہیں پڑھتے تو بھی کام ہو جاتا، کیونکہ مصطفیٰ کے دم میں ہی دم ہے یار، مصطفیٰ ایسے ہی دم کر دیتے تو ایسے ہی دم ہے یار، آقا علیہ السلام کے دم میں وہ دم ہے کہ ایک صحابی آئے تھا، بہت تکلیف ہے سینے میں، آقا علیہ السلام نے خالی سینے پہ ہاتھ ذرا سا مار دیا، اللہ تعالیٰ نے ساری تکلیف کو ختم فرما دیا ہے۔ جو مصطفیٰ کے ہاتھ میں بڑا دم ہے، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ ہاں، اور اس کو تو ہم لوگ یوں لیتے ہیں، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا۔ اعلیٰ حضرت کا کلام موضوع سے ہٹ کے سنو، حضرت عثمان غنی کو صلح حدیبیہ میں حضور نے بھیجا تھا مکہ والوں سے بات کرنے کے لیے، تو مکہ والوں نے کہا عثمان طواف کر لو، حضرت عثمان نے کہا نہیں، جب میرا نبی نہیں کرے گا تو میں اپنے نبی کے بغیر کر ہی نہیں سکتا، اور ہم لوگ ہوتے تو طواف ہے، ثواب ہے، کر لو، لیکن حضرت عثمان غنی نہیں، میں اپنے نبی کے بغیر نہیں کر سکتا، تو ہوا بن گئی پورے میں کہ حضرت عثمان غنی شہید کر دیے گئے۔ ابھی تک غنی نہیں کہا گیا تھا ان کو، ابھی تک غنی نہیں کہا گیا، ابھی تک عثمان کہا گیا، لیکن مصطفیٰ نے بیعت لینا شروع کر دیا، ہاتھ رکھو، سب نے ہاتھ رکھنا شروع کر دیا، آقا نے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا یہ ہاتھ عثمان غنی کا ہاتھ ہے۔ تو اعلیٰ فرماتے ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ یہ مصطفیٰ نے ہاتھ بتا کر کے بتا دیا کہ میرا عثمان، ابھی تک عثمان تھا، اب میں نے اپنا ہاتھ اس کے اوپر رکھ دیا ہے، اب عثمان نہیں رہا، ہم نے اس کو غنی بنا دیا ہے، سمجھے نا؟ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضور تو یوں ہی دم کر دیتے۔ اب بہت سارے بابا لوگ تعویذ، ہم کہتے بابا صحابہ نے تعویذ بھی استعمال کی ہے۔ الخصائص الکبریٰ کے اندر ایک صحابی آئے اور آنے کے بعد حضور سے کہتے ہیں کہ رات میں مجھے ایک جن بہت پریشان کرتا ہے، تقریباً 8 لائن کی تعویذ آقا علیہ السلام نے کاغذ میں لکھ کے عطا فرمائی، بہت سلو ہے یار، 8 لائن کی تعویذ حضور نے لکھ کے عطا فرمائی، فرمایا جب لیٹنا تو تکیہ کے نیچے رکھ لینا، الخصائص الکبریٰ کے اندر ہے، اگر کوئی پوچھے گا تو میں یہی دکھاؤں گا۔ آقا علیہ السلام نے دیا، وہ لے گئے، لے جانے کے بعد رات میں لیٹے تکیے کے نیچے رکھ دیے، وہی جن جو بڑا پریشان کرتا تھا، وہی جن کہتا ہے معاف کر دو، کرم کر دو، اب تمہارے گھر نہیں آؤں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ مصطفیٰ کے تعویذ میں وہ دم ہوتا ہے کہ اچھے بے دم ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بے دم کون؟ مطلب جن، ہاں یہ بے دم ہو گئے، ورنہ دوسرے تو اللہ تعالیٰ نے کو دمدار بنا دیا۔ سمجھ میں آیا جی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ پانی منگانے کے بعد یاسین شریف کی تلاوت کی، اور تلاوت کر کے آقا علیہ السلام نے یاسین پڑھی اور دم کر دیا۔ دم کرنے کے بعد آقا علیہ السلام نے پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ میں یہ کہتا ہوں پیارے حضور کو پانی کے چھڑکاؤ کی کیا ضرورت تھی؟ آقا علیہ السلام نے تو خود کہہ دیا فاطمہ میرے بدن کا حصہ ہے۔ جب فاطمہ حضور کے بدن کا حصہ ہے
اور خود آقا نے فرما دیا ساری گندگیوں سے اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی فاطمہ کو پاک اور صاف بنایا ہے، تو چھڑکاؤ کیوں کیا؟ وجہ کیا تھی؟ اور حضرت علی تو واہ واہ کیا بات ہے، میں تو کہتا ہوں میرا علی وہ ہے جو پیدائشی ولی ہے نا۔ اب یہ بولنا کہ بعد میں ہوئے یہ ان لوگوں کا نظریہ ہوگا، ہمارا نظریہ تھا کہ پیدائشی ہے، سمجھے کہ نہیں جی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیوں کیا؟ خالی امت کو بتانے کے لیے کہ گھر میں برکت لانا ہے، کرم لانا ہے تو یہ کرو۔ تو آقا علیہ السلام نے دم کیا، دم کرنے کے بعد پانی کا چھڑکاؤ حضرت فاطمہ کے سامنے پیچھے پورا چھڑکاؤ کیا۔ آقا نے فرمایا بسم اللہ کر کے گھر میں داخل ہو جاؤ۔ وہ داخل ہوئی، حضرت علی کو بلایا، بلانے کے بعد ان کے سامنے پیچھے چھڑکاؤ کیا، فرمایا بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو جاؤ۔ تو آقا علیہ السلام نے خوشحالی کا فارمولہ دے دیا، ہمارے یہاں دروازہ بند، وہ دروازہ کیوں رکا تھا، دروازے پہ کیوں روکا گیا تھا؟ وجہ یہ کہ وہاں یاسین پڑھ کر کے پانی پہ دم کر کے چھڑکاؤ کیا جائے گا، لیکن اب پانی پہ چھڑکاؤ نہیں ہو رہا ہے، جیب سے دوسری طرف چھڑکاؤ ہو رہا ہے۔ ہماری رسم و رواج کی پابندی اور شریعت کی پابندی نہیں ہو رہی۔ تو آقا علیہ السلام کی شہزادی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس گھر میں رہنے لگے۔ جب اس گھر میں رہنے لگے تو پہلے معاملات یہ ہیں، ناز و نیام میں پلی شہزادی جن کو ابھی تک کوئی تکلیف کا معاملہ نہیں، کوئی تکلیف کا معاملہ نہیں، لیکن اب شوہر کے گھر آئی ہے۔ آقا علیہ السلام چاہتے تو کون نہیں آ جاتا خدمت کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر دیتے کام ہو جاتا۔ ارے میرا نبی تو نبی ہے، آقا نے فرما دیا فاطمہ بھی میرے بدن کا حصہ ہے نا، تو حضرت فاطمہ چاہتی تو کیوں نہیں ہو جاتا معاملہ۔ لیکن وہاں پر بھی معاملہ کیا رہا ہے، اپنے ہاتھ سے، اپنے ہاتھ نل آتا ہے اس میں بھی تماشا رہتا ہے جانا۔ کہیں کہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ عورت پانی نہیں بھرتی ہے، ہاں لیکن بھرتی ہے جہاں عورتیں پانی، تو اس پر دو چار باتیں ضرور بولوں گا میں۔ پردے کا اہتمام کروائیے بابا، اس میں کروائیے، کیونکہ پانی بھرنے کے ٹائم پہ بہت بد احتیاطی ہوتی ہے، پردے کا معاملہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور اب تو حیرانی ہے کہ جب گھر اتنے بڑے بڑے ہو گئے تو نل باہر رکھنے کی کیا ضرورت ہے، نلی لگا کے اندر پانی بھر لیا جائے، کپڑا باہر دھونے کی کیا ضرورت ہے، گھر میں انتظام کیا جا سکتا ہے۔ ہم لوگ بڑے ہو گئے، پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، یہ سب اہتمام کرنا چاہیے نا۔ لیکن ہم تو ہمارے یہاں بڑا سا گھر ہے، لیکن گھر بار چھوڑ کر کے باہر اوٹے پہ آ کے کپڑا دھویا جا رہا ہے، اوٹے پر آ کر کے پانی بھرا جا رہا ہے۔ معلوم جب عورت بے پردہ ہوتی ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ ایک روایت سناتا ہوں تفسیر کبیر کے اندر، امام فخر الدین رازی علیہ رحمۃ اللہ نے لکھا، فرماتے ہیں منجنیق جانتے ہیں منجنیق؟ منجنیق میں ڈال کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے۔ منجنیق اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے، اٹھ ہی نہیں رہا ہے منجنیق۔ بہت پریشان ہو گیا نمرود کی کیسے ڈالا جائے تو منجنیق ہی نہیں چل رہا۔ تو معلوم ہے شیطان کو مشورہ دینے کے لیے بھی شیطان ہی آتا ہے۔ ابلیس آیا اور آنے کے بعد اس نے کیا کہا یہاں پہ رحمت کے فرشتے ہیں، ان کی وجہ سے یہ منجنیق نہیں اٹھ رہا ہے، اگر ان فرشتوں کو بھگا دو تو منجنیق اٹھ جائے گا۔ کہا کیا کرنا پڑے گا؟ کہا کرنا یہ ہے کہ یہاں پہ عورتوں کو بلاؤ، ان کے سر سے دوپٹہ ہٹا دو اور کچھ عورتوں کے ساتھ بدکاری کر دو۔ جب یہ معاملہ ہو جائے گا، بے پردہ ہو جائے گی عورت، تو رحمت کے فرشتے چلے جائیں گے، اور جب رحمت کے فرشتے چلے جائیں گے منجنیق اٹھ جائے گا۔ نمرود کا یہ مشورہ پسند آیا، اس نے اپنے قبیلے کے اپنے فرعونیوں میں سے عورتوں کو بلایا، بلانے کے بعد دوپٹہ ہٹوایا اور بے پردہ کر دیا، کچھ کے ساتھ بدکاری کروائی۔ جب بدکاری نمرود نے اپنی قوم میں سے، نمرودیوں میں سے بلایا، بدکاری کی گئی، جب بدکاری کی گئی تو وہی منجنیق جو اٹھ نہیں رہا تھا اب اٹھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ ذرا تصور کریں آپ، اگر عورت بے پردہ ہوتی ہے تو رحمت کے فرشتے ہٹ جاتے ہیں، اب اگر ہماری عورت گھر کے باہر بے پردہ بیٹھے تو کیا رحمت کے فرشتے آئیں گے، کیا اللہ کی رحمت آئے گی؟ اس لیے ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ عورتوں کے لیے اب گھر میں انتظام کیا جائے۔ اور پھر مزید یہ کہ وہی پانی ہنڈے سے جب بھرتی ہیں تو ان سے خالی گزارش ہے کہ بتا دینا مسئلہ کہ وضو کر کے پانی بھریں، آپ وضو کر کے پانی بھریں۔ کبھی کبھی عورتیں بے وضو ہوتی ہیں، ہنڈے میں ہاتھ گیا، ہنڈے میں یہ وہ معاملہ آیا، اب وہ پانی وضو کے لائق نہ رہا، اور اگر ناپاک رہی، ناپاک عورت نے ہنڈے میں ہاتھ ڈالا تو کیا وہ پانی نہانے کے لائق رہا؟
پھر ہم بول رہے ہیں کہ ہمیں عبادت کی لذت نہیں مل رہی ہے، پھر ہم بول رہے ہیں کہ عبادت میں مزہ نہیں آ رہا. کہاں سے آئے گا؟ تو وضو ہی نہیں ہوا. کہاں سے آئے گا؟ غسل ہی نہیں ہوا. اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو احتیاط کی توفیق عطا فرمائے. تو پانی کا معاملہ آتے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پانی لے کر کے آ رہی ہے مشکیزے سے ٹانگ ٹانگ کے اور اپنے ہاتھ سے چکی. اب آج کے دور میں تو شوہر جو ہے نا آٹا اگر ایک دن لیٹ ہو گیا تو دوسرے دن چاٹا، بہت سارے مسائل ہے نا. اور اپنے ہاتھوں ہماری جو اماں ہے، اب اماں سمجھ لینا کون اماں، لڑکے کی اماں ڈرنا مت میں دیکھ لیں گی، تو یہ میاں ہے نا دیکھ لیں گی، میں کہا کریو کہ میں دیکھ لیں گی. صحیح ہے نا. جمعہ کے دن چابی، منگل کے دن چابی، اتنی چابی بھر دی جاتی ہے کہ عورت جو لڑکی ہے وہ لڑکی کم لگتی ہے، کھلونا زیادہ لگتی ہے. اور کھلونا تو کسی نہ کسی دن پھوٹ جائے گا نا، اس لیے کھلونا بننے کی ضرورت نہیں ہے. اس لڑکی کو لڑکی بننے کی ضرورت ہے. اس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ میری ماں میرے گھر کو بنا رہی ہے، بگاڑ رہی ہے. فیصلہ اس کو کرنا ہے، کیونکہ چنا کے جھاڑ پہ چڑھانے سے گھر بگڑتا ہے، زمین پہ اتارنے سے گھر سنورتا ہے. آٹا بھی اپنے ہاتھ سے، چولہا بھی اب تو کیا ہے بھائی، گیس والا معاملہ ہے، سب کچھ ہے. اور وہاں تو چولہا پھونکنا ہے، آگ پھونکنا ہے، دھواں آ کر کے آنکھوں کا بوسہ لیتا ہے اور آنسو نکال کے ساتھ میں لے کر کے جاتا ہے. فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سب کام کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ گھر میں کوئی نہیں ہے. شوہر ایک دن کچھ مال غنیمت کے غلام اور کنیز آئے، بخاری شریف اور ابو داؤد شریف دونوں کے اندر ہے. اب یہاں پہ چونکہ ہم لوگ کاروبار کرتے ہیں، شام میں تھکے رہتے ہیں، تو یہ وظیفہ بھی کام کرے گا. تو پیغام گیا کہاں پر؟ آقا علیہ السلام کے پاس کہ پیغام بھیجا جائے کہ کچھ غلام کچھ لوڑیاں دے دی جائیں تاکہ گھر کا کام کر لے، ہم کو تھوڑا سکون مل جائے، راحت مل جائے. پیغام کا کون لے کر کے جائے؟ حضرت علی نے کہا آپ ہی لے کر کے جائیں. حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آئی تو حضور گھر پہ نہیں تھے. اس میں بھی حکمت تھی. ماں ہوتی ہے. جو ماں عائشہ صدیقہ کی عظمت کو نہیں پہچان سکا، اس پاگل کو کہوں گا کہ قرآن پھر سے پڑھ لے کہ قرآن ماں عائشہ صدیقہ کی عظمت کی گواہی دیتا ہے. ماں عائشہ صدیقہ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے سلام کہلوایا ہے. آقا کی ازواج مطہرات میں سے 2 ایسی خاتون ہیں، 2 مائیں ایسی ہیں ہماری جن کو اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا. ایک ماں خدیجہ کو سلام بھیجا ہے، ایک ماں عائشہ کو سلام بھیجا ہے. جسے اللہ سلام بھیجے اسے بندہ ہو ان کے اوپر اعتراض کرے. تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جی تو ملاقات ہوئی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. تو روکا نہیں، جیسے ہمارے یہاں لڑکیاں ناراض ہو کر کے آ جاتی ہیں، چل رہے ہیں اب رک جا، میں جمعہ کو جاوا تو دیکھا تو کا ہو. پنچ کو بٹھا کر کے محلے کے 4 بڑے کو بٹھا کے دیکھا تو کا ہوتا ہے. یعنی پہلے معاملہ حل نہیں کرنے کا، پہلے ہی بٹھانے کا پلان ہے. پہلے ارادہ بنا لیا کہ بٹھانا ہے، معاملہ حل کرنا ہے بٹھا کر کے. کیوں گھر کی عزت باہر نیلام کر رہے ہیں ہم لوگ؟ لڑکی آئی ہے الٹے قدم اس کو واپس کر دیا جائے، دیکھو معاملہ سفل ہو جائے. ایک بار الٹے قدم واپس جائے گی دوبارہ کبھی شکایت نہیں لائے گی. اور اگر عورتیں سن رہے ہیں تو ان سے خالی اتنی گزارش ہے، باپ بڑے ارمان سے ودا کرتا ہے. باپ کے لیے سب سے بڑا بوجھ یہ ہے کہ اس کی بیٹی واپس آئے. جب بیٹی واپس آتی ہے تو باپ کے کلیجے سے پوچھو کیا گزر رہا ہے اس کے اوپر، کیا معاملات ہوتے ہیں. 4 آدمی کے سامنے عزت ہے اس کی، وقار سے بیٹھتا. تمہارے واپس آنے سے اب یہ الزام لگے گا یہ وہی لڑکی کا باپ ہے جو لڑکی آ کے تماشا کر رہی ہے. بھائیوں کی بھی عزت ہے کچھ، لیکن نہیں، ماں باپ اب بھائی بہن سب کی عزت کو نیلام کرنا ہے. اب تو لڑکیاں 4 قدم آگے جانے لگی ہیں. اتنی 4 قدم آگے جانے لگی. پہلے لڑکے بولتے تھے ہماری پسند سے شادی، اب تو لڑکیاں بولتی ہماری پسند کی شادی. ٹھیک ہے، تمہاری پسند کی شادی اللہ تم کو پسند بھی اسلامی عطا فرما دے، تم کو پسند بھی ایمانی عطا فرما دے. پسند بھی ویسی ہونی چاہیے. ورنہ ایک بات قابل غور، لڑکی لڑکا جو محبت کرتے ہیں، بس خالی اتنی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ آپس میں محبت کرتے، وہ لڑکا جو 4 آدمی میں بیٹھ کر تمہاری عزت کے بارے میں بات کرتا ہے، وہ فلاں لڑکی اس سے میں محبت کرتا، اس سے یہ کرتا، اس سے فون پہ رات بھر باتیں کرتا، اس کو میں لے جا کے گھماتا. جو لڑکا شادی سے پہلے 4 آدمی میں تمہاری عزت کو نیلام کر رہا، کیا گارنٹی ہے کہ شادی بعد تمہاری عزت کا خیال کرے گا؟ کیا گارنٹی ہے کہ عزت کا خیال کرے گا؟ 4 دن کے بعد جب جوانی کا بھوت اترے گا تب احساس ہوگا زمین کہاں ہے آسمان کہاں. اب وہ لڑکی کو سوچنے کی ضرورت ہے. اور جناب لڑکا
جناب لڑکا بڑے جوش میں رہتے ہیں، یہ 16-17 سال میں رہتے ہیں نا، تو سمجھتے ہیں مجھ سے بڑا کوئی جوان ہوا ہی نہیں ہے نا، 16-17 سے لے کے 30 سال تک مجھ سے جوان، میں ہی اکیلا جوان، میں سب کر سکتا، مجھ سے زیادہ ہینڈسم کوئی نہیں ہوتا۔ دیکھو نا اتنے سترنگی رہتے ہیں، ون سائڈ بال کٹواتے سمجھتے بڑا خوبصورت لگ رہا ہو، اور اتنے بدصورت لگتے ہیں یار، اچھا خاصا چہرہ تھا خراب کر لیا، ون سائڈ بال، یہ داڑھی، وہ ڈیزائن ڈیزائن بنانے سے کوئی خوبصورت نہیں ہوتا۔ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت سجا لو، دیکھو اللہ کیسی رحمتیں اور برکتیں، کیسا نور عطا فرماتا۔ تجربہ شاہد ہے کہ آپ دیکھ لینا، ایکٹر بوڑھا ہوتا ہے تو میک اپ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن متقی پرہیزگار جب بوڑھا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے اس کے چہرے پہ نور نمایاں فرما دیتا ہے۔ آپ دیکھ لینا علماء بزرگ ہوتے جاتے، چہرے پہ نور آتا چلا جاتا ہے۔ ارے زور سے یار، اور علماء کی کیا خاصیت ہے، جو آدمی سنت پہ چلتا ہے بڑھاپے میں کتنا نور ہوتا ہے نا۔ یہ سفیدی سے بھی ڈرتے ہیں لوگ، بولے سفیدی آ گئے، اس کو چھپاؤ۔ معلوم آقا نے فرمایا جس کے چند بال ایمان میں سفید ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سفید بالوں سے ڈرتے ہیں، نہیں بابا سفید ہو جائیں گے، بڑھاپا آ جائے، چھپا اس کو۔ ارے بزرگی اللہ کی طرف سے ہے نا جی۔ تو جناب لڑکا یہ سمجھتے ہیں ہم سے زیادہ ہینڈسم کوئی ہے ہی نہیں ہے، اچھا خاصا چہرہ رہتا ہے، کھپٹا بنا کے گھوم رہا ہے، ایسا لگتا ہے بہت ہینڈسم لگ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں معائنے میں دیکھ، ابھی 16-17 سال 25 سال کا اس لیے بڑا اچھا لگ رہا ہے، جہاں 40 سال کا ہوگا بولے گا یار کیا پاگل پنتی کے دن تھے، وہ پاگلوں جیسے میں گھومتا تھا۔ صحیح ہے نا، عقل آتی ہے کب؟ 40 کے بعد، تب تک عقل نہیں آتی۔ تو اس لڑکے کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو لڑکی اپنی ماں کی نہیں سنی، جس لڑکی نے اپنے باپ کی نہیں سنی، اپنے بھائی کی عزت کا خیال نہیں کیا، ماں بڑے ارمان سے اس کو پروان چڑھاتی ہے، لباس اپنے لیے لاتی ہے، اس کو کھلا کے پہناتی ہے، باپ لاتا ہے کھانا تو اس کو کھلاتا ہے، باپ میں خود کھاتا ہے، اس کے لیے باپ بڑی پریشانیاں جھیلتا ہے، پیدا ہوئی تھی تب سے گلک میں پیسہ ڈال رہا ہے، بستی جمع کر رہا ہے کہ اس کی شادی کرنی ہے۔ جب اس لڑکی نے اپنے باپ کا خیال نہیں کیا، ماں کا خیال نہیں کیا، بھائی کا خیال نہیں کیا، کیا گارنٹی ہے کہ شادی بعد تمہارا خیال کریے؟ ہے کوئی گارنٹی؟ کوئی نہیں دے سکتا کہ گارنٹی کہ وہ خیال کرے گی عزت کا۔ ارے جب ماں باپ کی عزت کو نیلام کر کے تمہارے ساتھ چلی آئی تو ایک وہ دور آئے گا تم سے خوبصورت ملے گا، تم کو لات مار کے اس کے ساتھ چلی جائے گی، سمجھ رہے نا؟ اگر یہی کرنا ہے شادی تو ماں باپ کی پسند سے کریں۔ کہا بینیفٹ کیا ہوگا؟ کہا قرآن کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو وہ تمہاری ناپسندیدہ ہو، لیکن حدیث کہتی ہے، آقا نے فرما دیا ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، تو جس کو ماں باپ نے چن لیا گویا کہ اللہ اس کے رسول نے چن لیا، اللہ اس کے رسول نے چن لیا، یہ ہونا چاہیے۔ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پہنچی کہاں؟ ماں عائشہ صدیقہ کے پاس ملاقات ہوئی۔ ماں عائشہ صدیقہ نے سمجھایا کہ حضور ابھی ہیں نہیں، آپ چلی جائیں گھر، جب آئیں گے تو میں حضور کو بتا کر کے آپ کے گھر بھیج دوں گی۔ ویسے ہی واپس کر دیا۔ میں کہتا ہوں فاطمہ الزہرا یہ مانگنے بھی کیوں گئی؟ وہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے نا، ان کو مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو خالی تعلیم کے لیے جا رہے ہیں کہ دیکھو نبی کی شہزادی ہوں میں، اور یہ امت کو تعلیم دے رہی ہوں کہ میں چاہتی تو اپنے باپ کے یہاں رک جاتی، اپنے بابا کے پاس رک جاتی، اپنی ماں کے پاس رک جاتی، لیکن نہیں، مجھے جیسے ہی ماں عائشہ نے کہا میں واپس چل پڑی، اور واپس آ کر کے اپنے گھر میں اپنے کام میں لگ گئی۔ جب رات کا وقت ہوا حدیث پاک میں آیا، بخاری اور ابو داؤد شریف کی حدیث پاک، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اور فاطمہ نے سونے کی تیاری کر لی تھی، لیٹنے کے ارادے سے ہم لوگ بستر پہ چلے گئے، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، حضرت علی فرماتے ہیں میں نے دوڑ کر کے دروازہ کھولا، کیا دیکھا کہ مصطفیٰ جلوہ فروز ہے، آقا علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ جب لڑکی اپنے گھر کی عزت کا خیال کرتی ہے تو مصطفیٰ اس کے گھر میں کرم فرماتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ لڑکی اپنے شوہر کے گھر کو آباد رکھے، مصطفیٰ دیکھو کیسی رحمتیں نازل کرواتے ہیں نا۔ تو آقا علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں میرے اور حضرت فاطمہ کے بیچ میں حضور بیٹھ گئے، اور جب حضور بیٹھے تو حضور کا قدم میرے قدم سے لگا تو میرے سینے کو ٹھنڈا پہنچ گیا۔ حضور نے فرمایا ہمیں معلوم ہوا
جو تم نے فرمائش کی، ہمیں معلوم ہوا جو تم نے فرمائش کی، کیا میں تم کو اس سے بہتر نہ بتا دوں؟ کیا میں تم کو اس سے بہتر نہ بتا دوں؟ ان لوگوں کو درس دیا جا رہا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں نہیں نہیں میں ابا کی سنیوں نہیں، اماں کی سنیوں نہیں، ان کو درس دیا جا رہا ہے کہ بہتر کا پیغام آیا تو سر جھکا کر کے حضرت علی بھی سن رہے ہیں، حضرت فاطمہ بھی سن رہی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ابا کی بات سنو، اماں کی بات سنو، سر جھکا کر کے، یہ بھی صحابہ کی سنت ہے۔ اور سنت کا موقع سب کو نہیں ملتا، جس کو اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرماتا ہے وہی صحابہ اور مصطفیٰ کی سنت میں چلا کرتا ہے نا۔ حضور کی سنت کی بات ہی الگ ہے، صحابہ کی سنت کے کیا کہنے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا میں اس سے بہتر نہ تم کو بتا دوں؟ ہمارے بچے تھوڑے نہیں تھے، نہیں نہیں بہتر ہوتر کا، بھیجو غلام، بھیجو نوکر چاکر۔ ہمارے بچے ہوتے تو یہی جملہ رہتا، ابا سے ہی بولتے بھی ہیں، ابا مورا حصہ، ایسا ہی ہے نا، ابا زندہ ہے پہلے حصہ مانگ رہا ہے، جا کے شریعت سے پوچھنا ابا کے مرنے کے بعد تیرا حصہ ہے، کیا تو نے اپنے باپ کو مار دیا جو باپ سے حصہ مانگ رہا ہے؟ ابا مورا حصہ، ابا کی پراپرٹی میں باپ کا حصہ، بیٹے کا حصہ باپ کے مرنے کے بعد ہوتا ہے، ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے اور کسی سے پوچھنا لا کے سب بتا دیں گے۔ جو پراپرٹی جو مرحوم چھوڑ کے جاتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ ترکہ۔ جو چھوڑ کے جاتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ ترکہ کا معنی ہے چھوڑا ہوا، ترکہ کا معنی ہی چھوڑا ہوا ہے۔ ترکے میں بیٹے کا حصہ ہوتا ہے، جو باپ نے پکڑ رکھا اس میں حصہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ کا اتنا کرم ہے کہ باپ اگر چاہے تو اپنے بچوں سے زبردستی خرچہ لے سکتا ہے۔ کہا یہ پرمیشن کس نے دیا؟ کہا اس نبی نے دیا جس کے اشارے سے سورج چلا آیا ہے۔ آقا فرماتے انتا ومالک لابی، سن تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے۔ تو باپ زبردستی خرچہ لے سکتا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ لیکن بیٹا اگر بولے کہ ابا مورا حصہ، تو کیا تم نے ابا کو مرا ہوا سمجھا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے معلوم ہوا، کیا میں تم کو اس سے بہتر نہ بتا دوں؟ تو حضرت علی حضرت فاطمہ عرض کرتے ہیں کہ حضور بتا دیں۔ آقا علیہ السلام نے اس وقت سکھایا کہ جب بستر پہ جاؤ تو 33 بار کہو سبحان اللہ، 33 بار کہو الحمدللہ، اور 34 بار کہو اللہ اکبر، یہ اس سے بہتر ہے۔ کہا یار ہم کو تو نہیں سمجھ میں آیا اس سے بہتر ہے، عام انسان کہا ہم کو تو نہیں سمجھ میں آیا کیسے بہتر ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی طرف سے دیوانے کو ذہن ملے گا کہ بہتر اس طریقے سے ہے کہ دن بھر کام کرو گے تو کام کرنے کا ثواب ہے، لیکن جو تھکن آئے گی، تھکاوٹ ہوگی، بستر پہ جانا، ان کلمات کو پڑھ لینا، اللہ تعالیٰ تھکاوٹ کو دور فرما دے گا۔ مزید فائدہ یہ ہوگا کہ کام کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا جب بندہ کام کرتا ہے تو پسینہ نکلتا ہے، تو یہ پسینہ بدبودار اگرچہ ہوتا ہے لیکن گناہوں کو بہا لے جاتا ہے۔ تو گھر میں کام کرنے کی وجہ سے گناہ بھی جھڑے، اور شام میں بستر پہ آئے، تسبیح کیے، تسبیح پڑھنے کی وجہ سے تھکاوٹ بھی دور ہو گئی۔ کہا اگر خادم آتا تو کام کرتا، ادھر ادھر کی فالتو باتیں ہوتی، ذکر بھی نہیں ہو پاتا، لیکن خادم سے بہتر یہ ہے کہ کام کر لیا جائے اور بستر پہ آ کر کے اللہ کا ذکر کر لیا جائے۔ اسی لیے اس کو تسبیح فاطمی بھی کہتے ہیں۔ تسبیح دیکھی ہے آپ نے؟ تسبیح ایک چیز سمجھاتا ہوں، اکثر میں نے دیکھا، میں بہت ہنستا بھی ہوں، یہ ہے یہ آلہ دیکھے نا، یہ آلہ یہ دیکھے کہ نہیں؟ تو کچھ ایسے ہی آئے گا، کچھ تو کیوں چوما آپ نے؟ بتاؤ مجھے کیوں چوما آپ نے؟ بتائیے مجھے، کیوں چوما؟ وجہ کیا؟ تو یہ تسبیح جو بنائی گئی ہے یہ انہی تسبیحات پر سبحان اللہ 33 بار، سبحان اللہ 33 بار، بیچ میں اسٹاپ، پھر دوسرا الحمدللہ 33 بار، سمجھ آیا؟ پھر اسٹاپ، پھر 34 بار اللہ اکبر۔ کا وہ تسبیح فاطمی کی مقدار جو حضور نے بیان فرمائی ہے اسی مقدار کو بیان کرنے کے لیے نشان لگا دیا گیا، سمجھے نا؟ لیکن لگے رہتے دن دن دن، یار حضور کے نام پہ چھوڑنا ہے، کون سا نام حضور کا یہاں آیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور کا نام آیا، کیوں چھوما آپ نے؟ تو یہ تسبیح فاطمی، سمجھ میں آیا نا؟ تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کو کیا کہا جاتا ہے؟ تسبیح
فاطمی، کیونکہ آقا علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو سکھایا۔ اچھا ایک چیز اور، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی گھر میں رہتے ہیں، کچھ جھگڑا ہو جاتا ہے، کچھ انبن ہو جاتی ہے نا۔ جب ہو جاتا ہے تو ہمارے نوجوان تو بڑے نرالے ہیں، سترنگی ہیں، غصے میں آتے تو بولتے نشہ کرنے کا، نشہ ہے نا۔ کچھ لوگ تو انجیکشن لے رہے ہیں غصے میں آ کے۔ اچھا ایک ٹینشن تو یہ ہے کہ گھر میں انبن ہے، دوسرے ٹینشن یہ لیے بیٹھے کہ اب نشہ کر رہے ہیں، کینسر الگ ہو سکتا ہے، دوسری بیماریاں الگ ہو سکتی ہیں، پھر مزید یہ کہ جہنم کی آگ الگ تیار ہے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ جہنم کی آگ انتظار کر رہی ہے، آؤ صاحب دیکھتا ہوں، دیکھتی ہوں میں۔ جو پینے والے ہیں اگر اپنے اندر دم آئے بچنے کا، بڑا بڑا غرور ہے، گھمنڈ ہے، تو پیو آپ، لیکن ہم تو پینے سے بچتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مصطفیٰ کی محبت کا جام پلا دیا، اور یہ وہ نشہ ہے جسے ترشی اتار دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ مصطفیٰ کی محبت کا جام ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس کو حلال ملتا ہے وہ حلال ہی کھاتا ہے، تو لوگ چلے جائیں گے یہ پینے کے لیے۔ کچھ لوگ تو یہ کر رہے ہیں، کچھ لوگ دوستوں میں جا کے ٹینشن میں، سونے کا نہیں، یہ نہیں کرنے کا، وہ نہیں کرنے کا۔ میں بولتا ہوں اگر ٹینشن ہو جائے تو حضرت علی کو یاد کر لینے کا۔ اسے یاد کر لینے کا، بخاری شریف سنو، حضرت علی حضرت فاطمہ گھر میں رہ رہے ہیں، گھر میں رہے، شادی شدہ زندگی چل رہی ہے۔ ایک دن کچھ شکر رنجی ہو گئی، جس کو بولتے ہیں میٹھا جھگڑا۔ میاں بیوی کے جھگڑے میں مٹھاس ہے، شادی شدہ لوگ سمجھتے ہیں، وہ جو جھگڑا کرتے ہیں نا اس میں محبت ظاہر رہتی ہے۔ وہ مسکرا رہے ہیں ماشاءاللہ، شادی شدہ لوگ مسکرا رہے ہیں، کیوں؟ سمجھ رہے ہیں نا، آپ لوگ بعد میں سمجھ جانا جس نے قبول نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ تو اس جھگڑے میں بھی محبت ہے، صحیح ہے نا؟ تو کبھی کبھی جھگڑا ہو جاتا ہے، لیکن گھر والے اس کو جو ہے نا چابی بھر بھر کے، پن مار مار کے بڑا کر دیتے اس کو، حالانکہ محبت کا جھگڑا تھا ان کا۔ تو حضرت علی حضرت فاطمہ کے درمیان شکر رنجی ہو گئی، کچھ معاملہ ہو گیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر چھوڑ کے چلے گئے۔ ہمارے لوگ بھی گھر چھوڑ کر کے جاتے ہیں، ناراض ہو کر کے جاتے ہیں، میں نے بتایا نا کہیں بھی ناراض ہو کر کے جاتے ہیں، لیکن حضرت علی کو معلوم ہے اگر دل میں درد آئے تو درد کو ختم کرنے والا پروردگار ہے، تو اگر کہیں جانا ہے تو کسی کے دربار اور باہر میں نہیں جانے کا، اگر جانا ہے تو اللہ کے دربار میں جانا ہے۔ حضرت علی نکل کے کہاں پہنچے؟ خانہ کعبہ۔ سبحان اللہ، کہاں پہنچے؟ خانہ کعبہ، اور گئے، جانے کے بعد عبادت، کعبے کے سائے میں سو گئے، ٹینشن ہی نہیں، بولو سبحان اللہ، ٹینشن ختم ہو گیا۔ یعنی آئے تو جو بھی معاملہ آتے آئے وہاں عبادت کے سکون مل گیا، ختم ہو گیا ٹینشن۔ اب ہمارے بچے اگر گھر سے ناراض ہوں اور فون نہ ہو اس کے پاس تو ہم لوگ تلاش کرنے کے لیے کہاں بھیجیں گے؟ جہاں چوک وک بیٹھا ہوئی ہے، کوئی دشمن لوگوں کے پاس دیکھنا تو معلوم پڑتا ہے ابا کو وہ گیا نہیں مچھلی مارنے کے لیے، نہیں وہ کرنے کے لیے گیا، وہاں گیا، یہ سب معلوم پڑتا ہے۔ ناراض ہو کے گھر صاحب سے نکلے ہیں نا گھر سے، تو ناراض ہوئے تو شریعت سے بھی ناراض دکھ رہے ہیں، ہر چیز سے ناراض ہو گئے، کوئی کام نہیں کرنے کا۔ اگر ناراض ہونا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچو، اللہ تعالیٰ آپ کی ناراضگی اور ٹینشن کو پٹکے میں دور فرما دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تلاش کرنے کے لیے صحابہ کو حکم ملا، تو تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر نہیں، پہنچ گئے خانہ کعبہ، لیٹے ہوئے علی، آقا کو جا کے بتا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود منانے کے لیے تشریف لائے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر داماد کبھی کبھی ناراض ہو جائے یا کچھ بات ہو جائے تو اس کو منانے کے لیے سسر چلا جائے، یہ بھی مصطفیٰ کی سنت ہے۔ سسر چلا جائے منانے کے لیے، جھک جائے، مصطفیٰ کے سنت، حالانکہ مصطفیٰ جھکے نہیں ہے، دنیا کو درس دیا ہے کہ جو بڑا ہوتا ہے وہی تو چھوٹے کو منانے جاتا ہے۔ تو آقا خود گئے تو کبھی کبھی سسر چلا جائے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ خالی تعلیم امت کے لیے سب ہو رہا ہے، ورنہ آپس میں سب معلوم ہے، آپس میں رحماء بینہم، بڑے مہربان ہیں۔ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، یہ بھی نہیں کہا کہ چھوڑو غصہ ختم کرو، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، آقا نے بس خالی اٹھایا، علی اٹھ جاؤ، مٹی جھاڑتے ہوئے۔ آقا نے مٹی کو نہیں جھاڑا تھا، حضرت علی کی شان کو بڑھایا تھا، مقام کو بڑھایا تھا کہ آگے چل کر کے لوگ علی کی مثال بن گئے کہ اگر داماد سے کچھ بات ہو جائے تو داماد ادھر ادھر ناراض ہو کے نہ جائے، ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ شادی شدہ زندگی، اور اس کے علاوہ اب آتا ہے معاملہ فیملی پلاننگ کا۔ تو ہمارے یہاں تو نوجوان کیا بولتا ہے، ابھی تو میرا من ہی نہیں ہے، صحیح ہے نا، 8 سال 7 سال من نہیں، اپنے شہر میں تو نہیں ہے ماشاءاللہ، لیکن آزو بازو کے شہروں میں دوسروں کا اثر زیادہ ہے،
جیسے ہمارے یہاں بھی اصل میں غیروں کی رسومات کی وجہ سے ہمارے اندر بڑی خرابیاں آ گئی. ہم لوگ دوسرے کی بولی بولنے لگے شریعت کی بولی چھوڑ کر. تو آپ بولے 8 سال 9 سال 10 سال جو نا پہلے مٹر گشتیاں کرتے ہیں وہ، اس کے بعد کا اب فیملی پلاننگ کا منصوبہ بناتے ہیں. صحیح ہے؟ تو کرتے ہیں تو اب لڑکا ہوتا نہیں ہے. اب لڑکا ہو نہیں رہا، جناب پریشان ہے، یہ بابا کے پاس وہ بابا کے پاس، ایک تعویذ لکھ دے یہ کر دیں. تعویذ میں دم ہوتا ہے، لکھنے والا بھی دمدار ہونا چاہیے. سمجھے کہ نہیں؟ یہ 5000 لکھ کر کے تعویذ دے گا تو کیا دم رہے گا؟ اگر کوئی بابا ہو تو برا مت ماننا بھیا ہے، ورنہ بابا لوگ مجھ سے بہت ناراض رہتے ہیں، بہت ناراض رہتے ہیں. میں خود سب سے بڑا بابا، مجھ سے بڑا کوئی بابا نہیں. میں تو کلیئر بولتا ہوں، مجھ سے بڑا کوئی بابا نہیں. کیوں؟ بابا اصل میں تو وہ ہوتا ہے جو شریعت کی پاسداری کرتا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ بڑے بال رکھنے سے کوئی بابا ہوتا ہے، انگوٹھیاں پہننے سے کوئی بابا ہوتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا بڑے بال رکھنے سے کوئی بابا ہو جاتا تو آپ کی جتنی عورتیں ہیں سب بابا ہیں. صحیح ہے کہ نہیں؟ آپ اپنی اہلیہ کو جا کے پاؤں دبانا. کیا ہو گیا؟ مصباحی صاحب کے بیان میں سن کے آیا کہ بڑے بال رکھنے والا بابا ہے تو تم بابا ہو. تو بڑے بال رکھنے سے کوئی بابا بنتا ہے یار؟ کیا پاگل بنتی ہے؟ انگوٹھیاں پہننے سے کوئی بابا ہوتا ہے؟ دلہن کا ہاتھ مت لگانا، انگوٹھیاں بہت ڈھیر ہے اس کو. یہ حیرانی والی بات ہے کہ کیا کسوٹی بنا لی. بابا وہ ہوتا ہے جو شریعت کے عین مطابق زندگی گزارتا ہے. پریشان. اب آؤ یہاں پہ دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. ادھر آقا حضرت علی حضرت فاطمہ کی پلاننگ ہے، ادھر آقا علیہ السلام کی چچی ام الفضل نے خواب دیکھ رہی. خواب دیکھا کیا کہ آقا علیہ السلام کے بدن کا ایک حصہ، ایک ٹکڑا کٹ کر کے ان کی گود میں آ گیا. اب جب خواب سے جاگی تو ٹینشن میں کہ حضور کے بدن کا ایک ٹکڑا، یہ مشکات کی حدیث پاک، میرے گود میں آ گیا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بڑی گھبرائی، بڑی پریشان. ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا آقا کی بارگاہ میں پہنچی. پہنچنے کے بعد عرض کیا حضور میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے. آقا نے فرمایا چکی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، فاطمہ کے یہاں ایک بچے کی ولادت ہوگی، وہ بچہ آپ کی گود میں کھیلتا ہوا نظر آئے گا، وہ بچہ آپ کی گود میں کھیلے گا. آقا نے پہلے بشارت دے دی ہے. یہ ہوتا ہمارے آزو بازو والا ہوتا تو یہ کہتا کہ حضور کو کیسے معلوم ہو بیٹا ہی ہوگا. ہم کہتے پاگل تجھے نہیں معلوم، مصطفیٰ وہ جانتے ہیں جو کوئی نہیں جانتا ہے. اللہ نے وہ علم دیا ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو. جی کبھی علمی گفتگو ہوگی تو سمجھائیں گے. کوئی چھیڑتا بھی تو نہیں ہم کو آج کل. پہلے بہت پریشان کرتے تھے، رات 3 بجے تک لگے رہتے، حضرت اس کا حوالہ، حضرت اس کا حوالہ. حضرت حوالہ دیتے دیتے پریشان رہتے تھے خالی. لیکن اللہ کا کرم ہوا، حوالہ دیتے دیتے اللہ نے حوالے بہت یاد کرا دیے. اب تو میں خود ان کے حوالے ہو چکا ہوں. کوئی آ کے سوال کرتا ہے تو میں جن کے حوالے وہ بولتے بیٹا تو نے میری کتاب پڑھی ہے نا، فلاں صفحے پہ میں نے یہ حدیث لکھی ہے، بتا دے اس کو. الحمدللہ پھر بتا دیتا ہے. تمہاری پریشانی میں میرے لیے آسانی تھی، سمجھے کہ نہیں؟ تمہاری پریشانی میرے لیے آسانی تھی. تو آقا علیہ السلام نے نشاندہی فرمائی. تو بیٹے کی ولادت ہو رہی. پہلے بیٹے امام حسن مجتبیٰ، سبحان اللہ. میں ہمیشہ بولتا ہوں یہ دیکھ لو کہ امام حسن، امام حسین، امام محسن یہ اہل بیت میں بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں. تو جہاں جہاں قرآن کی آیتیں اور حدیثیں صحابی کی فضیلت میں ہیں وہاں وہاں ان کی بھی فضیلت رہے گی. لیکن صحابی بھی ہے نا، یہ صحابی بھی ہے. اور جن جن آیتوں میں اہل بیت کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہاں اہل بیت کی فضیلت میں بھی یہ شامل ہوں گے کیونکہ اہل بیت میں بھی مطلب دو فضیلتیں ہیں، صحابی کی بھی فضیلت ہے اور اہل بیت کی بھی فضیلت ہے. دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا. بیٹے کی ولادت تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے. اب یہاں پہ ایک روایت سناتا ہوں، تھوڑا سے کان کھڑے ہو جائے. ہمارے یہاں تو بابا ایک بار اذان دیتے نا، دائیں کان میں ایک بار اذان دے دیے ٹینشن ختم، بائیں کان میں ایک بار اقامت کہہ دیا ختم. لیکن آقا علیہ السلام نے کتنے بار دیے معلوم؟ دائیں کان میں 4 بار. سبحان اللہ سبحان اللہ. 4 بار اذان، بائیں کان میں 3 بار اقامت. اسی لیے دائیں کان میں 4 بار اذان کہنا یہ مستحب ہے اور بائیں کان میں 3 بار اقامت کہنا یہ مستحب ہے. سبحان اللہ. ابھی کو ٹینشن ہو رہا ہے کیا؟ اگر ٹینشن ہو رہا ہے تو میرے حوالے پہ نہیں بھروسہ ہے تو باہر شریعت کھول کے دے گے نا، سب حوالے مل جائیں گے. سبحان اللہ تو بولو یار.
دائیں کان میں کتنے بار اذان؟ 4۔ یہ بولتا ہے اذان ہوئی، یا بائیں کان میں اقامت کتنے بار؟ تو یہ بولتا ہے اذان اس ٹائم پہ ہوئی، نماز اس ٹائم پہ ہوئی۔ میں کہتا ہوں پاگل، اذان 4 بار ہوئی تھی، اقامت 3 بار ہوئی تھی، یہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے؟ تو اتنا لمبا وقفہ، یہاں تو 15 منٹ میں امام صاحب کا 1 منٹ انتظار نہیں ہوتا، 70 سال انتظار کر لیا نماز پڑھنے کے لیے۔ 4 بار آقا نے اذان کہی، وجہ کیا؟ اس ٹائم پہ اذان کہنے کی کیا وجہ کیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیٹ میں شیطان آ کے انگلی چبھاتا ہے، انگلی مارتا ہے، تو بچہ رونے لگتا ہے، سوائے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کے، ان کے پاس شیطان نہیں جا پایا۔ صحابہ نے پوچھا حضور آپ کے پاس آیا تھا آپ کی ولادت کے ٹائم پہ؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں آیا تھا، لیکن جبرائیل نے لات ماری جبل ابو قبیس پہ جا کے گرا تھا، آیا تھا جبل ابو قبیس پہ جا کر کے گرا، رونے لگا۔ اس کی ذریت آئی اور آنے کے بعد پوچھتے ہیں کیوں رو رہا ہے؟ کہا وہ پیغمبر آ گیا جس کی وجہ سے قیامت تک رونا پڑے گا۔ حضور کے پاس بھی آیا تھا، تو کہا یہ بچے آ کر کے انگلی چباتا ہے تو بچے روتے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا شیطان کو بھگانا ہے تو اذان کہو، اذان کہو، شیطان کو بھگانا ہے تو اذان کہو۔ اور آقا علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا کہ جب دنیا بدل جائے تو اذان کہو۔ ماں کے پیٹ میں تھا دوسری دنیا ہے، جیسے ہی دنیا میں آئے تو دوسری دنیا میں اذان کہی گئی، کہا جب تک زندہ تھا ایسے ہی تھا، جیسے ہی قبر میں گیا دنیا بدل گئی، کہاں کھڑے ہو کے اذان کہہ دو، یہاں بھی اذان وہاں بھی اذان۔ میں نے تو بار بار کہا میں نے 2 چیزوں شیطان کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے، اذان کہو تو شیطان بھاگتا ہے، سلام پڑھو تو شیطان بھاگتا ہے۔ سبحان اللہ، شیطان کو بھگانا ہے اذان کہنا شروع کر دو شیطان بھی بھاگ جائے گا، اور شیطان کو بھگانا ہے سلام پڑھنا شروع کر دو شیطان بھاگ جائے گا۔ اچھا ایک چیز یاد ہوگی آپ کو، اس سے پہلے ایک نالائق آیا تھا، اس نالائق نے کہا، میں ریکارڈنگ سن کے تاج الشریعہ اس کا رد کیا تھا ایک جملے کا، میں بہت سارے اتنے اعتراض کیے، تو اس میں ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ سنیوں کا شیطان اتنا ڈینجر ہے کہ قبر میں بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ یاد آیا ربیع الاول میں آیا تھا، لنگی پہن کے بیان کیا تھا، بڑی مالے گاؤں کے پاس ہیں، بڑی مالے گاؤں کے پاس ہیں، اور حقیر فقیر نے اس کو سن کے ایک اعتراض کے جواب اجھل کے رکھ دیے، اور اپنی طرف سے نہیں۔ الحمدللہ ہم نے کہا نا ہم لوگ ان کے حوالے ہیں جن کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، سوال ہے نا، ہم شیطانوں کے حوالے نہیں ہیں، ہم جن کے حوالے وہ اولیاء ہیں۔ تو کہا ان کا شیطان تو اتنا ڈینجر ہے قبر میں بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اپنے گمان میں پڑھنے کا صحیح بات ہے، قبر میں شیطان آتا ہے، یہ نظریہ خالی سنیوں کا ہے، باقیوں کا ہے یہی نہیں ہے۔ تو یہ نظریہ سنیوں نے کہاں سے بنایا؟ گھر سے بنایا ہے۔ تو ابن ماجہ کتاب کا نام کیا؟ ماسا بہت پیتے نا، ماسا فروٹی، ابن ماجہ، ابن کتاب الجنائز، راوی کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر، ان کے بیٹے سالم بیان کرتے ہیں، اور سالم کون ہے معلوم ہے؟ حضرت امام حسین کی سالی کے لڑکے۔ سالم کون ہے معلوم؟ حضرت امام حسین کی سالی کے لڑکے۔ کون سے سالی؟ کہا جو آخری کسریٰ بادشاہ تھا اس کی 3 بیٹیاں آئی تھی، 3 بیٹیاں گرفتار ہو کر کے، آج جمعہ بتایا 3 بیٹیاں آئی تھی۔ حضرت علی سے مشورہ حضرت عمر نے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت علی نے کہا اس بادشاہ کی بیٹیاں کو اختیار دیا جائے، جس سے چاہے اس سے شادی کر لے۔ ایک بیٹی کھڑی ہوئی تو اس نے حضرت ابوبکر کے شہزادے محمد کو منتخب کر لیا، دوسری بیٹی کھڑی ہوئی حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ کو منتخب کر لیا، تیسری بیٹی کھڑی ہوئی حضرت امام حسین کو شوہر ہونا پسند فرمایا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت امام حسین یہ ساڑو ہے، ہم زلف ہے، ہم زلف ساڑو، سمجھ آیا؟ تو ان کے بیٹے سالم، امام زین العابدین کی خالہ زاد بھائی، امام زین العابدین کے خالہ زاد بھائی، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک جنازے میں گئے، حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے والد بھی ان کے ساتھ، تو والد بھی ہے استاد بھی گئے۔ جب تدفین ہو گئی تو تدفین کے بعد حضرت عبداللہ دعا کرنے لگے، اور دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہم اجرہ من الشیطان، اے اللہ اس مردے کو شیطان سے بچا لے، اے اللہ اس مردے کو شیطان سے بچا لے۔ دعا کر لی، معاملہ ختم ہو گیا۔ جب جانے لگے تو ان کے بیٹے اور شاگرد حضرت سالم نے پوچھا اے عبداللہ ابن عمر یہ جو دعا آپ نے کی ہے اپنی طرف سے کی ہے حضور سے سنا دی ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے آقا علیہ السلام کے جنازے میں گیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ دعا سنی تھی، تو یہ زبانی دعا سنی تھی، مطلب آقا نے بھی یہ دعا کی، صحابہ نے بھی یہ دعا کی۔ ارے بابا جب قبر میں چور شیطان آتا نہیں تو حفاظت کی دعا کیوں؟
شیطان آتا ہے تبھی تو حفاظت کی دعا ہے، اور مصطفیٰ نے بتا دیا شیطان آتا ہے اس لیے حفاظت کی دعا ہے، صحابہ نے حفاظت کی دعا کر کے بتا دیا شیطان آتا ہے اس لیے حفاظت کی دعا ہے، تو کہا جو صحابہ کا نظریہ، جو مصطفیٰ کا نظریہ، وہی تو امام احمد رضا خان نظریہ عطا فرما رہا ہے۔ ہمارا نظریہ ہمارے گھر سے نہیں آیا، نبی کے در سے آیا، سمجھے کہ نہیں، نبی کے در سے آیا جی۔ تو بہت ساری باتیں بہرحال، تو حتی امام حسن، ہاں اذان، تو شیطان بھاگتا ہے، شیطان بھاگتا ہے۔ مزید یہ کہ شیطان تو سوچتا ہے کہ ان کا نقصان ہو جائے گا، میں ماروں گا تو، جب ماروں گا تو نقصان ہو جائے گا، درد ہوگا، لیکن اس درد میں بھی اللہ رحمت عطا فرماتا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا روتا ہے اس لیے گھر والے نہیں رو رہے، بچہ نہیں روتا تو گھر والے روتے، سمجھے کہ نہیں آپ؟ بچہ رویا تو گھر والے خوش، بچہ نہیں رویا تو گھر والے ٹینشن میں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب بچہ روتا ہے، آقا نے فرمایا پہلے مہینے سے لے کے 6 مہینے تک جب وہ روتا ہے تو اللہ کی پاکی بولتا ہے، 7ویں سے لے کر کے 12 تک جب روتا ہے تو اس نے فرمایا مجھ پر درود پڑھتا ہے، اور 13 سے لے کے 18 تک جب روتا ہے تو آقا نے فرمایا اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتا رہتا ہے۔ تو شیطان آیا، مارا، وہ سمجھ رہا نقصان ہو گیا، لیکن اس کو کیا معلوم بچہ رویا اور رو کر کے اللہ کا ذکر کیا، اب نسوں میں خون دوڑنے لگا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیماریوں سے نجات عطا فرما دیا، اور نہیں روتا تو نہ جانے کتنی بیماریاں آ جاتی، سمجھے کہ نہیں آپ؟ تو آقا علیہ السلام نے اذان کہی، تہنیک جس کو گھٹی پلانا کہتے ہیں، گھٹی پلانا، اب پوچھا کہ علی کیا نام رکھا؟ تب 2 روایتیں، اس ذوالغابہ کی روایت میں آیا کہ حضرت علی نے کہا کہ حرب مانے ہوتا ہے لڑاکو، نام کا اثر آتا ہے، ہاں بہت، ابھی ایک بیچ میں واٹس ایپ پہ میسج چل رہا تھا، بولے قرآن سے نام رکھا ہے الذین، الذین مانے ہوتا ہے جو، سنگولر نہیں ہے پلیورل ہے، الذی واحد، الذین جمع، ہم نام رکھ دیا الذین، کیا مطلب اس کا؟ سمجھ رہے کہ نہیں؟ کچھ بھی، منتشا ایک نام چل پڑا تھا، منتشا، کوئی رکھا ہو تو برا مت ماننا، منتشا جسے اللہ تو چاہے لو، جسے اللہ تو چاہے، کیا مطلب ہے؟ ارے نام رکھو نا، دمدار نام رکھو، صحابیہ کے نام پہ نام رکھو، آج میں نے بتایا نا ہاتھ خولہ کے اوپر نام رکھ لو یار، ہاتھ غفیرہ کے نام پہ نام رکھ لو نا یار، یہ خولہ غفیرہ جن کا ذکر کر دیا، میں ابھی ایک کتاب پہلے پڑھ چکا ہوں، دوبارہ پھر پڑھ رہا، فتح الشام میں آیا کہ شام کی جب فتح کرنے کے لیے حضرت ابوبکر نے لشکر روانہ کیے تھے، تو ایک موقع وہ آیا تھا کہ رومیوں نے مسلمان عورتوں کو گرفتار کر لیا تھا، اور گرفتار کر کے ایک دریا کے پاس لے گئے تھے، اس دریا کا نام تھا نہر استریاق، نہر استریاق کے پاس خیمہ لگایا، مسلمان عورتوں کو جو ہے وہیں پہ رکھا، اس میں جو سردار تھا ان کا، اس نے حضرت خولہ کو کہا کہ کسی کا کوئی ہاتھ ان کو نہ لگائے، یہ میرے لیے، تو حضرت خولہ نے کہا اگر وقت آیا تو ایسی ضربکاری کروں گی کہ تیرا بھیجا باہر آ جائے، آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو بہرحال بہت ساری باتیں رہی، رومیوں نے سب کہنا شروع کر دیا کہ یہ عورت ہمارے لیے، یہ عورت ہمارے لیے، یہ عورت ہمارے لیے، اس کے بعد چلے گئے باہر، اور یہ خیمے میں قید، حضرت خولہ کی تقریر ہو رہی ہے، کیا شاندار تقریر ہوئی، جوش بھری، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے زیادہ ذلت و رسوائی کیا ہوگی کہ ہم لوگ اپنے اوپر رومیوں کو کنٹرول دے دیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم شہادت کا جام پی لیں، ان سے مقابلہ کریں۔ آپ نے زبردست تقریر کی، حضرت خولہ نے، حضرت غفیرہ نے کہا کہ خولہ صحیح کہتی ہے، میں بھی سپورٹ کرنے کے لیے تیار۔ دوسری عورتوں نے کہا کیسے مقابلہ کریں گے، ہمارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہے، ہمارے پاس ڈنڈے بھی نہیں ہے۔ حضرت خولہ نے کہا نیت تم کرو، اسباب اللہ پیدا فرمائے گا، نیت تم کرو، اللہ اسباب پیدا فرمائے گا۔ حضرت خولہ نے کہا گھبراتی کیوں ہو، یہ خیمہ میں جو تنابیں ہیں، جو رسیاں ہیں، جو ڈنڈے ہیں، یہ رسیاں، یہ ڈنڈے کافی ہیں ہمارے لیے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارہ کیا، رسیاں کھول لی گئی، ڈنڈے نکال لیے گئے، جو خاتون ہے، اور 1000 کا لشکر، اور یہ 150 عورتیں، 1000 کا لشکر، یہ 150 عورتیں، لیکن یہ عورت وہ ہے جن کی عظمتوں پہ ہماری جانیں قربان، جن کی تربیت بھی ہوئے تو مصطفیٰ جان رحمت کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں ہوئی۔ یہ 150 عورتیں رومیوں پہ حملہ کر دی، مارنا شروع کر دیا، تو جو 1000 لشکر، جو ان کا سردار تھا، اس نے کہا چاروں طرف سے گھیرو، ان کو تتر بتر کرو۔ حضرت خولہ نے کہا الگ مت ہٹنا، مل کر کے کام کرنا، کیونکہ جب ایک رہیں گے مضبوط رہیں گے، الگ ہو گئے تو معاملہ تتر بتر ہو جائے گا۔
ہٹی نہیں، ادھر خالد ابن ولید حت خولا کے بھائی زرار کو لے کر کے اور لشکر کی مدد لے کر کے چل رہے تھے. آپ یہاں آئے تو دیکھا دھول اڑ رہی ہے، دھول. آپ نے جب دیکھا تو دیکھنے کے بعد فرمایا معاملہ ٹیڑھا